عمران کیمرہ والتا بون عمران سیدھے کیمرہ ٹھوس ٹھوس کیا جو ہے کر رہے ہیں اور کافی اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائک تھا سب ہونے مائک تھا سب تکلیف اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار بھی حضرت انسان کا بادشاہ تاریخ عمر کا یہ پیام عقلی ہے اولادین کے ہاتھوں میں تو ہے زہر ہلاحت اور دین کی حفاظت میں تو ہر شہر کا تریا بزرگ حضرات عزیزان ملت بیٹیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب حضرات سے درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آپ خاموش رہیں اور بات سننے کی کوشش کریں خاموش رہیں اور بات سننے کی کوشش کریں آپ نے دیکھا محترم امام صاحب نے جنازہ پڑھائی اور عالمی سطح پہ جو مسلم اسکالرس ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن کا شہید کیے جانے کے بعد سمندر برد کرنا ناپسند کیا ہے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے ہم نے اسی کے تتبع میں آج اپنا یہ فرض کفایہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ روم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تری ساری دنیا چاہے سمندری دنیا ہو چاہے زمینی دنیا ہو فساد سے بھر چکی ہے بما کسبت ایدی الناس اور یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے انسان نے خدا کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے اور پیغمبروں کے راستے کو ترک کر کے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے اور باطل نظام طاغوت کی اطاعت کی ہے اور غلط
رسم و رواج کی پیروی کی ہے اور کہیں شخص پرستی کے جال میں مبتلا ہو کر شخصیات کے بت پوجے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا فساد کا مرکز اور فساد کا مرجع، فساد کا ماوا اور فساد کی آمادگاہ بن چکا ہے۔ اور اس سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے، خدا کی بندگی کا راستہ اختیار کریں اور آخری پیغمبر، آخری ہادی، آخری نجات دہندہ اور آخری شافیہ اور آخری رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کریں، وہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے بعد میں نے علامہ اقبال کے کچھ شعر آپ کے سامنے پڑھے۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فکر اور ان کے فلسفہ اور ان کے نظریہ حیات جو قرآن اور سنت کی بہترین تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور ہماری ملت کے نوجوانوں کو اس کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ فرماتے ہیں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوبار ہوئی حضرت انسان کی کواچا۔ دنیا میں جو طاقتور آئے ہیں، کہیں سکندر اعظم آیا ہے اور کہیں چنگیز آیا ہے، اور اس کے بعد کہیں فرعون آئے، کہیں حامان آئے، کہیں شداد آئے، اور کہیں یزید آئے، اور کہیں دوسرے جابر اور ظالم قوتیں آ گئیں جنہوں نے انسانیت کا دامن تار تار کیا، جنہوں نے انسانیت کو تاراج کیا، جنہوں نے انسانی اور اخلاقی اقدار کو پامال کیا۔ اسی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں اور ہماری توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سوار ہوئی حضرت انسان کی کواچا۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، جو امتوں اور قوموں کی تاریخ ہے اس کا یہ ازلی پیغام ہے۔ کیا صاحب نظراں نشے قوت ہے خطرناک۔ جہاں نشے قوت ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جہاں کہیں نشے قوت ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوت کا، سرکاری قوت کا، فوج کی فوجی قوت کا، ایٹمی قوت کا، اسلحہ کی قوت کا اور آبادی کی طاقت کا اور نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی قوت کا بے تحاشا عالمی سطح پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں صاحب نظراں نشے قوت ہے خطرناک، ہے لادین کی حفاظت میں تو ہے زہر ہلال۔ جب یہ قوت لادین نظریات کے علمبرداروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ اپنی طاقت منوانے کے لیے، اپنا فلسفہ قبول کروانے کے لیے اور اپنی ہیژمنی اور بالادستی قائم کرنے کے لیے قوت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ اور جب لادین نظریات خدا بیزار قوتوں کے ہاتھ میں، اخلاق باختہ قوتوں کے ہاتھ میں، انسانی اور اخلاقی اقدار کو پامال کرنے والوں کی ہاتھوں میں جب یہ قوت آ جاتی ہے تو دنیا میں انسانی خون بہت ارزاں ہو جاتا ہے۔ وہ لادین کے ہاتھوں میں تو ہے زہر ہلاحل، یہ ہلاک کرنے والے زہر کی حیثیت کرتی ہے حیثیت اختیار یہ قوت اور طاقت، اور ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ جب یہ خدا پرست، خدا سے ڈرنے والے، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے والے انسانوں کو رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقہ اور وطن کی بنیاد پہ تقسیم کرنے والے جو اس کے روادار نہیں ہیں، انسانیت کو تقسیم نہ کرنے والے اس بنیاد پہ جب ان کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے تو یہ ہر مرض کا علاج بن جاتی ہے، تو یہ ہر زہر کا علاج بن جاتی ہے جب یہ خدا پرست لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں خاص طور جوانان ملت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قوت اور طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں اور جو عدل اور انصاف کے علمبردار ہوں، جو انسانیت کو جوڑنے والے ہوں اور جو انسانی اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے والے ہوں،
جو دیانتداری کو فروغ دیں، جو شراب سے جوانوں کو بچائیں، جو منشیات سے جوانوں کو بچائیں، جو دغا بازی سے جوانوں کو بچائیں، جو بد اخلاقی سے جوانوں کو بچائیں، جو فرقدارانہ میل ملاپ پیدا کرنے کی کوششیں کریں اور اس کو فروغ دیں، انہی لوگوں کے ہاتھ میں قوت آ جائے تو پھر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں سب لوگ امن کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں یہاں اس عظیم اجتماع میں کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت، سارے جموں کشمیر کے عوام بالعموم اور یہاں جو غالب اکثریت ہے وہ سب سے زیادہ امن کی علمبردار ہے، وہ سب سے زیادہ امن چاہتی ہے، وہ سب سے زیادہ امن کی تلاش میں ہے اور وہ امن چاہتے ہیں۔ لیکن امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب طاقت کی بنیاد پہ غلام بنائے جانے والی قوموں کو آزاد کیا جائے، فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، چچنیا والوں کی حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے، افغانستان سے جارح قوتیں چلی جائیں اور اسی طرح عراق سے جو قابض قوتیں ہیں وہاں سے چلی جائیں، جموں کشمیر کے متنازع خطے سے بھارت کا فوجی قبضہ ختم ہو جائے تو یہاں ہو سکتا ہے۔ جب تک یہاں بھارت کا جابرانہ اور فوجی قبضہ ختم نہ ہو جائے تو میں اعلان کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے جو گزشتہ 63 سال سے ہم لوگ جس کا عینی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہاں قابض فورسز کا مکمل انخلا نہ ہو، اور جب تک جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کو حق خود ارادیت کی بنیاد پہ اپنا مستقبل طے کرنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ بھارتی حکومت نے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں تسلیم کی ہیں، ان پر انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ ہمارا جائز اور مبنی بر صداقت مطالبہ یہ ہے کہ ان قراردادوں کو عملایا جائے اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے۔ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، دعویٰ کیے جا رہے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ بھائی لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں سرمایہ کی بنیاد پہ، دباؤ کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ووٹ ڈالنے والے، تو ہم کہتے ہیں کہ رائے شماری کراؤ اور دیکھو کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اگر رائے شماری کے آپ دیکھیں گے اگر یہاں اکثریت فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ جو بھی ہوگا ان کا ہم قبول کریں گے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کے عوام کو آپ حق خود ارادیت کی بنیاد پہ اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ہماری پرامن جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ جاری و ساری رہے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بغیر کسی جواز کے اور ان کو جموں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ جموں جیلوں میں ان پر اذیتیں اور سختیاں برتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ جموں جیل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو مسلمان نوجوانوں کے ساتھ فطری عداوت ہے، ضد ہے، وہ انتقام لے رہے ہیں جو بھی وہاں جیل ایڈمنسٹریشن ہے، اور اسی لیے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ہمارے جوانوں کو جموں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ سارے قیدیوں کو، خاص طور ہمارے جوانوں کو جو ٹین ایجرز ہیں، جن کو بغیر کسی جواز کے جیلوں اور آئینی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، ان سب کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے۔ یہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ایک بار نہیں
2 بار نہیں 3 بار 4 بار لگایا جا رہا ہے۔ عدالت چھوڑتی ہے اور پھر پولیس گرفتار کرتی ہے، اور اس طرح ہمارے وہ لوگ جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں۔ ہماری خاتون آسیہ اندرابی محترمہ اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون، ان کو بھی کوٹ بلوال جیل میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹرل جیل میں ہمارے سرائی صاحب ہیں، سمجھی صاحب ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ، کتنوں کے نام لیے جائیں، سارے جیل بھرے جا چکے ہیں، چاہے سری نگر جیل ہو، کپوارہ جیل ہو، بارہمولہ سب جیل ہو، اور پھر جموں کے سارے جیل، وہاں ہمارے جوان اذیتوں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم کل 8 مئی کو اتوار کو ہم ایک سیمینار بلائیں گے، سیمینار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں قیدیوں کی حالت زار کو اجاگر کیا جائے گا، اس میں بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں جیلوں میں لوگ سڑائے جا رہے ہیں اور ان کو کس طرح اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کو فوری طور رہا کیا جائے۔ ہم کو لوگوں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اکثر ہم کو ہاؤس اریسٹ رکھا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں پہلے گزشتہ جمعے کو بارہمولہ میں پروگرام ہوا اور مجھے رات کی تاریکی میں سفر کرنا پڑا، جب کہیں جا کر میں بارہمولہ پہنچ سکا، اور پھر بانی پورہ میں ایک اور پروگرام ہوا، وہاں بھی مجھے راتوں رات چلنا پڑا، جب کہیں جا کر میں اپنے ان لوگوں کے پاس پہنچ سکا۔ اس طرح ہمارے لیے ہاؤس اریسٹ رکھ کر لوگوں سے ملنے کے مواقع ہم سے طاقت کی بنیاد پہ چھینے جا رہے ہیں، اور ہم اس بھارتی حکومت کے اس ظالمانہ رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہے، تحریک حریت کا اعلان ہے، تحریری اعلان بھی، تقریری اعلان بھی، اور عمل بھی، کہ ہم پرامن طریقے سے اس جدوجہد کو انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں سرگرم رہیں گے۔ اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں، کل جماعتی حریت کانفرنس کی جو ساری اکائیاں ہیں، وہ بھی وعدہ بند ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھیں گے۔ میں نے مسجد پاک میں بھی آپ سے کہا کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ عزم راسخ رکھیے، استقلال کا مظاہرہ کریے، اور صف بندی کا مظاہرہ کریے، اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریے۔ جو کچھ آپ کو ہدایات دی جائیں ان پر منوعاً عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، کنفیوژن کا شکار مت ہو جائیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح آفتاب کی روشنی میں یہ عظیم اجتماع، اور جس میں سب سے زیادہ ہمارے سیاہ بال جوانوں کی اکثریت ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمارے حالات بدلیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں خود بھارت میں ہماری آواز سنی جا رہی ہے۔ بھارت کے 1 ارب 21 کروڑ عوام میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مطالبہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام کو آزادی دی جائے، ان کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے۔ برسلز میں کل ہی کانفرنس ہوئی، وہاں بھی یہ طے کیا گیا کہ حق خود ارادیت کی بنیاد پہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ OIC کی آرگنائزیشن بھی حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو بہرحال ایک عالمی سطح پہ اور مسلم دنیا میں واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے، وہ پاکستان آج 4 طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس کی جوہری طاقت کو ختم کیا جائے۔ میری دردمندانہ اپیل ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ بار الہ پاکستان کی حفاظت کر، پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پاکستان کو منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور وہاں امن آشتی اور عادلانہ نظام آ جائے تاکہ پاکستان کے 17 کروڑ لوگ وہ بھی امن کے ساتھ رہیں، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہو جائیں، اور یہ تعلقات اسی وقت خوشگوار سطح پہ برقرار رہ سکتے ہیں
جب جموں کشمیر کا مسئلہ اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کیا جائے اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے، اسی وقت پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں اور جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام کو، چاہے وادی میں رہ رہے ہوں، چاہے لیہ اور کرگل میں، چاہے کرنا میں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے گلگت بلتستان میں، جہاں کہیں بھی وہ رہ رہے ہوں، ان کو امن اور آشتی نصیب ہوگی جب ہم کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ ہماری جدوجہد پرامن ہے اور جو بھی آپ کو ہدایات ملا کریں ان ہدایات کے مطابق آپ ایکشن کیا کریں، آپ اجتماعات کیا کریں، جمع ہوا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کریں۔ اور میں ایک بات اور یاد دلاؤں گا کہ ہمارے جوانوں کو اسلامی کریکٹر پیدا کرنا چاہیے، اسلامی سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے، منشیات سے پرہیز ہو، سگریٹ نوشی سے پرہیز ہو، شراب نوشی سے پرہیز ہو اور عریانی اور فحاشی سے پرہیز ہو، اور چھوٹے بچے بزرگوں کا احترام کریں، بزرگ اپنے چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، اور اس طرح ہماری لڑکیاں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کریں، بے پردگی سے بچے رہیں۔ کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس سسٹم کو بند کیا جانا چاہیے۔ کو ایجوکیشن سسٹم لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہونے چاہیے، لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، اور یہ کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ سوچی گھاس اور آگ کو یکجا رکھا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ گھاس جل جانے سے بچ جائے اور محفوظ رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شراب کی دکانوں کو بند کیا جائے، اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں ان کو بند کیا جانا چاہیے، اور یہ جو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جس طرح یہاں اخوانی پیدا ہوئے، جس طرح جموں میں VDCs کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی ہتھیار دیے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کا امن اور یہاں کا جو انسانی جان مال کا تحفظ ہے وہ خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ ان ساری گزارشات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں نعرے دوں گا اور یہی نعرے آپ یاد رکھیے، ان نعروں میں، اور جتنے بھی بیت یہاں بٹمالو میں یا پورے شہر سری نگر میں یا وادی میں جتنے بھی 2010 میں اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ان کے لیے مغفرت مانگیں گے، اور ان شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون بخشے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا کرے، اور یہی ہماری دعا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر، تاکہ آسمان کے تاروں کو بھی پتہ چلے کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟